کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آخر قربانی صرف ایک جانور ذبح کرنے کا نام ہے یا اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے؟ آخر کیوں ہر سال دنیا بھر کے مسلمان لاکھوں جانور اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں؟ اور وہ کون سا ایسا امتحان تھا جس نے ایک باپ کو اپنی بیٹی کی قربانی کے لیے تیار کر دیا اور ایک بیٹی کو اللہ کے حکم کی آگے سر جھکا دینے پر مجبور کر دیا؟ آج زہیب سپیکس میں ہم جانیں گے قربانی کی اصل حقیقت، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایمان، صبر اور اللہ کی اطاعت کی وہ داستان جو قیامت تک انسانیت کو سبق دیتی رہے گی۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایمان کی طاقت کی تاریخ ہے۔ ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک برگزیدہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سی آزمائشوں سے گزارا۔ انہوں نے اللہ کے حکم کے لیے ہر مشکل برداشت کی، بتوں کی پوجا کرنے والی قوم کے سامنے اکیلے کھڑے ہوئے، آگ میں ڈالے گئے، مگر اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، اپنا وطن چھوڑا، اللہ کے حکم پر ہجرت کی۔ مگر ابھی ایک بہت بڑا امتحان باقی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے تھے جب انسان اولاد کی امید کم کر دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹے کی نعمت عطا فرمائی، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ یہ وہ بیٹا تھا جس کا برسوں انتظار کیا گیا تھا، جس سے محبت فطری بھی تھی اور بے حد گہری بھی۔ مگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ایمان کو آزماتا ہے، اور ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے تھے۔ انبیاء کی خواب وہی ہوتے ہیں، یہ کوئی عام خواب نہیں تھا، یہ اللہ کا حکم تھا۔ سوچئے ایک باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی جس بیٹے کو بڑھاپے میں پایا، آج اسی کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گئے اور فرمایا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تمہاری کیا رائے ہے؟ اور پھر وہ جواب آیا جو قیامت تک ایمان والوں کے دلوں میں زندہ رہے گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اے میرے والد، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گی۔ سوچئے کیسا ایمان تھا، ایک باپ اللہ کے حکم کے سامنے جھک گیا اور ایک بیٹا بھی اللہ کی رضا پر راضی ہو گیا۔ یہ صرف قربانی نہیں تھی، یہ اپنے نفس، اپنی محبت اور اپنی خواہشات کو اللہ کے سامنے قربان کرنے کا نام تھا۔ پھر وہ لمحہ آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر روانہ ہوئے۔ شیطان نے کئی مرتبہ بہکانے کی کوشش کی، مگر ایمان مضبوط تھا، اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر تھی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو زمین پر لٹایا اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے لگے۔ مگر عین اسی لمحے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی۔ اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا بھیج دیا اور اعلان فرما دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آزمائش میں کامیاب ہو گئے، یہ قربانی قبول ہو گئی۔ یہ واقعہ صرف اس وقت کے لیے نہیں تھا بلکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے سبق تھا۔ آج ہم جانور قربان کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے، کیا صرف جانور ذبح کرنا کافی ہے؟ قرآن ہمیں سکھاتا ہے اللہ تک نہ ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے، نہ خون، اللہ تک پہنچتی ہے ہماری نیت، ہمارا تقوی، ہماری اطاعت۔ قربانی ہمیں سکھاتی ہے اپنی خواہشات قربان کرنا، اپنا غرور قربان کرنا، اپنی برائیوں کو ختم کرنا، ضرورت مندوں کا خیال رکھنا، اللہ کے حکم کو اپنی مرضی پر ترجیح دینا۔ اگر قربانی کے بعد بھی انسان کے اخلاق نہ بدلیں تو اسے اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے۔ ہر سال عید الاضحیٰ آتی ہے اور چلی جاتی ہے، مگر اصل سوال یہ ہے، کیا ہم نے قربانی کا سبق سیکھا؟ کیا ہم نے اللہ کے لیے اپنی غلط عادتیں قربان کی؟ کیا ہم نے اپنے دل کو بہتر بنایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں دیا گیا کوئی بھی عمل ضائع نہیں جاتا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو زہیب سپیکس کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہمیں قربانی کی اصل روح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔